السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگوں کو معلم الانشاء میں اسم اشارہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں۔ اسم اشارہ کہتے ہیں وہ اسم جس کا استعمال کر کے ہم لوگ کسی کی طرف اشارہ کریں، اسے کیا بولتے ہیں؟ اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کی تعریف ہم نے جان لی۔ وہ اسم جس کے ذریعے سے، جس کا استعمال کر کے ہم کسی کی طرف اشارہ کریں، اسے کیا بولتے ہیں؟ اسم اشارہ۔ جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ کس کے ذریعے سے یا کس کا استعمال کر کے ہم نے کتاب کی طرف اشارہ کیا؟ ھذا کا استعمال کر کے ہم نے کتاب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ھذا کے ذریعے سے ہم نے کتاب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو جس کے ذریعے سے یا جس کا استعمال کر کے ہم کسی کی طرف اشارہ کریں، اسے کیا بولتے ہیں؟ اسم اشارہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ تو آج ہم لوگوں کو کس کے بارے میں پڑھنا ہے؟ اسم اشارہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اسم اشارہ کی تعریف ہم لوگوں نے جان لی۔ اسم اشارہ وہ اسم جس کے ذریعے سے ہم کسی کی طرف اشارہ کریں، جس کا استعمال کر کے ہم کسی کی طرف اشارہ کریں۔ جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ہم نے کتاب کی طرف کس کا استعمال کر کے اشارہ کیا؟ کس کے ذریعے سے اشارہ کیا؟ ھذا کے ذریعے سے نا۔ تو ھذا یہ کیا کہلائے گا؟ اسم اشارہ کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ آگے دیکھ لیجئے، اسم اشارہ کے بعد میں آتا ہے مشار الیہ۔ مشار الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا بولیں گے؟ مشار الیہ۔ مشار الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ کتاب کی طرف نا۔ تو کتاب کیا کہلائے گا؟ مشار الیہ کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا کے ذریعے سے ہم نے کتاب کی طرف اشارہ کیا، تو ھذا کیا کہلائے گا؟ اسم اشارہ کہلایا۔ اور کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا تو کتاب کیا کہلایا؟ مشار الیہ کہلایا۔ کیوں یہ مشار الیہ کہلایا؟ کیونکہ مشار الیہ کی تعریف ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اور یہاں کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، لہذا کتاب کیا بنے گا؟ مشار الیہ بنے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ تو اسم اشارہ اور مشار الیہ کسے کہتے ہیں یہ ہم لوگوں نے جان لیا۔ دیکھ لیجیے، عربی میں اسم اشارہ کے 10 صیغے آتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عربی زبان میں اسم اشارہ کے کتنے صیغے آتے ہیں؟ صرف اور صرف 10 صیغے آتے ہیں۔ کرے 5 اسم اشارہ قریب کے لیے اور 5 اشارہ بعید کے لیے۔ کہہ رہے عربی زبان میں صرف اور صرف اسم اشارہ کے 10 صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے 5 جو صیغے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم قریب کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، اور 5 جو اسم اشارہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم بعید کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ یعنی 5 اسم اشارہ قریب کے ہوتے ہیں اور 5 اسم اشارہ بعید کے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ آگے دیکھ لیجئے، لکھا ہوا ہے ذیل کے نقشے میں دیکھو۔ آگے نقشہ دیا گیا ہے، اس میں 10 صیغے دیے گئے ہیں، اور پھر وہ صیغے کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ بھی دیا گیا ہے۔ دیکھ لیجئے آگے کیا ہے۔ اشارہ قریب، یعنی وہ اسم اشارہ جو قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا جن کے ذریعے سے ہم قریب کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ ھذا، ھذہ، ھذان، ھاتان، ھؤلاء، یہ سب کیا ہے؟ اسم اشارہ قریب ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہم کس کی طرف اشارہ کریں گے؟ قریب کی طرف اشارہ کریں گے۔ ھذا یہ واحد مذکر قریب کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ہم واحد مذکر قریب کی طرف اشارہ کریں گے۔ جیسے ھذا رجل، ھذا رجل، رجل یعنی آدمی قریب میں تھا، اس کی طرف اشارہ ہم نے کس کے ذریعے سے کیا؟ ھذا کے ذریعے سے، کیونکہ ھذا کے ذریعے سے ہم کس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں؟ واحد مذکر قریب کی طرف۔ رجل واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے اور قریب میں بھی ہے، اس لیے ہم نے اس کی طرف ھذا کے ذریعے سے اشارہ کیا۔ ھذہ بنت، ھذہ کے ذریعے سے ہم واحد مؤنث قریب کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔
بنتن، حاضی بنتن یہ لڑکی ہے، بنت یہ کیا واحد بھی ہے، مؤنث بھی ہے، قریب بھی ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ ہم نے کس کے ذریعے سے کیا؟ حاضی کے ذریعے سے کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آگے لکھا ہاذان رجلان، ہاذانے کے ذریعے سے ہم تثنیہ مذکر قریب کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ رجلان یہ کیا تثنیہ ہے، مذکر بھی ہے اور قریب میں بھی ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ ہم نے کس کے ذریعے سے کیا؟ ہاذانے کے ذریعے سے۔ ہاتان امراتان، ہاتانے کے ذریعے سے ہم تثنیہ مؤنث قریب کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ امراتان تثنیہ بھی ہے، مؤنث بھی ہے اور قریب میں بھی ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ ہم نے کس کے ذریعے سے کیا؟ ہاتانے کے ذریعے سے کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہؤلاء رجال، ہؤلاء نساء، ہؤلاء کے ذریعے سے ہم جمع مذکر قریب اور جمع مؤنث قریب دونوں کے لیے ہؤلاء کے ذریعے سے اس میں اشارہ کر سکتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہؤلاء کے ذریعے سے ہم لوگ جمع مذکر قریب اور جمع مؤنث قریب دونوں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ ہؤلاء یہ جمع مذکر قریب اور جمع مؤنث قریب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی رجالن کیا ہے؟ یہ جمع مذکر قریب ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ ہم نے کس کے ذریعے سے کیا؟ ہؤلاء کے ذریعے سے۔ نساؤن کیا ہے؟ جمع مؤنث قریب ہے، اس لیے اس کی طرف ہم نے اشارہ ہؤلاء کے ذریعے سے کیا۔ تو ہم نے کیا جانا کہ ہذا یہ جو اس میں اشارہ ہے واحد مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاضی یہ واحد مؤنث قریب کے لیے، ہاذانے یہ تثنیہ مذکر قریب کے لیے، ہاتانے یہ تثنیہ مؤنث قریب کے لیے، ہؤلاء یہ جمع مذکر قریب اور جمع مؤنث قریب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تو دیکھ لیجیے ہاذا، ہاذی، ہاذانے، ہاتانے، ہؤلاء۔ آگے لکھا ہوا اس میں اشارہ بعید، یعنی وہ اس میں اشارہ جو بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے بھی 5 صیغے ہیں، وہ آگے لکھے جا رہے ہیں۔ ذالکا، تلکا، ذانکا، تانکا، اولئکا۔ جیسے مثال کے طور پہ ذالکا رجل، وہ آدمی ہے۔ ذالکا کے ذریعے سے ہم واحد مذکر بعید کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ رجل یہ کیا واحد ہے، مذکر بھی ہے اور بعید میں بھی ہے، اس لیے ہم نے اس کی طرف اشارہ ذالکا کے ذریعے سے کیا ہے۔ ذالکا رجل، وہ آدمی ہے۔ تلک امرأۃ، وہ عورت ہے۔ تلکا کے ذریعے سے ہم واحد مؤنث بعید کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ امرأۃ یہ کیا ہے؟ واحد مؤنث بعید ہے، اس لیے اس کی طرف ہم لوگوں نے تلکا کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے۔ تلک امرأۃ، وہ عورت ہے۔ ذانکا رجلان، ذانکا جو ہے یہ تثنیہ مذکر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رجلان یہ کیا ہے؟ تثنیہ بھی ہے، مذکر بھی ہے اور بعید میں بھی ہے، اس لیے اس کی طرف ہم نے ذانکا کے ذریعے سے اشارہ کیا۔ ذانکا رجلان، وہ دونوں آدمی ہیں۔ تانکا امرأتان، تانکا جو ہے یہ تثنیہ مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امرأتان یہ کیا ہے؟ تثنیہ بھی ہے، مؤنث بھی ہے اور بعید میں بھی ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ ہم نے تانکا کے ذریعے سے کیا ہے۔ آگے دیکھیں اولئکا رجال، اولئکا نساء۔ اولئکا کے ذریعے سے ہم لوگ جمع مذکر بعید اور جمع مؤنث بعید دونوں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ اولئکا جو ہے یہ جمع مذکر بعید اور جمع مؤنث بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اولئکا رجال، وہ سب آدمی ہیں۔ رجال یہ کیا؟ جمع مذکر بعید ہے، اس کی طرف اشارہ ہم نے اولئکا کے ذریعے سے کیا ہے۔ اولئکا نساء، وہ سب عورتیں ہیں۔ نساء یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث بعید ہے، اس کی طرف ہم نے اشارہ اولئکا کے ذریعے سے کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تو اس میں اشارہ کے 10 صیغے ہیں، ان میں سے 5 صیغے قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور 5 صیغے بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے مثال کے ساتھ پڑھ لیا۔ آگے دیکھیے، آگے لکھا ہوا ہے اسماء اشارہ، جیسا کہ تم نے درس نمبر 6 میں پڑھا ہے، سب ہی معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا استعمال بطور مبتدا کے بھی ہوتا ہے، جس طرح کہ یہ فاعل اور مفعول کے طور پر لائے جاتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ درس نمبر 6 میں ہم لوگوں نے پڑھا
کہ اسم اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں۔ کہہ رہے اسی لیے ہم لوگ اسم اشارہ کو کیا بنا سکتے ہیں؟ مبتدا بنا سکتے ہیں، جس طرح سے ہم اسم اشارہ کو فاعل اور مفعول بھی بناتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے لکھا ہوا ہے کبھی اسم اشارہ تنہا مبتدا ہوتا ہے اور کبھی اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کر مبتدا بنتا ہے۔ اس صورت میں اسم اشارہ موصوف اور مشار الیہ صفت واقع ہوگا، پھر یہ دونوں مل کر کے مرکب توصیفی کی صورت میں مبتدا ہوں گے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے اسم اشارہ جو ہوتا ہے یہ کبھی کبھی تنہا مبتدا بنتا ہے اور کبھی کبھی مشار الیہ کے ساتھ مل کر کے مبتدا بنتا ہے۔ کہہ رہے کہ اگر اسم اشارہ مشار الیہ کے ساتھ مل کر کے مبتدا بنے گا تو اس وقت اسم اشارہ کو ہم لوگ موصوف کہیں گے اور مشار الیہ کو صفت کہیں گے، پھر موصوف اور صفت دونوں مل کر کے مرکب توصیفی ہوں گے اور پھر مرکب توصیفی بننے کے بعد دونوں مبتدا بنیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، مثال دیکھ لیجئے، جیسے ھذا قلم، یہ ہے قلم ہے، یہاں اسم اشارہ تنہا مبتدا بن رہا ہے۔ ھذا القلم رخیص، یہ قلم کیا ہے؟ سستی ہے۔ یہاں اسم اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر کے مبتدا بن رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اگر اسم اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر کے مبتدا بنیں گے تو اس وقت ہم لوگ اسم اشارہ کو موصوف بولیں گے اور مشار الیہ کو کیا بولیں گے؟ صفت بولیں گے، اور موصوف اور صفت دونوں مل کر کے کیا بنیں گے؟ مبتدا بنیں گے، مرکب توصیفی ہو جائیں گے اور مرکب توصیفی ہو کر کے کیا بنیں گے؟ مبتدا بنیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی، جیسے مثال دی گئی ہے آگے، مندرجہ ذیل جملوں کے فرق پر غور کرو۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے، ھذا مبتدا ہے اور قلم یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ یہاں اسم اشارہ تنہا مبتدا بن رہا ہے۔ ھذا قلم جمیل، ھذا یہ مبتدا ہے، قلم یہ موصوف ہے اور جمیل یہ صفت ہے، اور موصوف اور صفت دونوں مل کر کے خبر بن رہے ہیں۔ ھذا یہاں کیا ہے؟ اسم اشارہ تنہا یہ مبتدا بن رہا ہے۔ ھذا القلم جمیل، یہ قلم خوبصورت ہے۔ ھذا اسم اشارہ اور القلم مشار الیہ، اسم اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر کے کیا بن رہے ہیں؟ مبتدا بن رہے ہیں۔ تو ھذا کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ موصوف، القلموں کو کیا بولیں گے؟ صفت بولیں گے، پھر موصوف اور صفت دونوں مل کر کے مرکب توصیفی ہوں گے اور مرکب توصیفی بننے کے بعد یہ مبتدا بنیں گے، اور جمیل یہاں کیا ہے؟ خبر ہے۔ یہاں دیکھیے خبر پہلے جملے میں مفرد ہے، دوسرے جملے میں مرکب توصیفی خبر بن رہا ہے اور تیسرے جملے میں کیا ہے؟ مفرد بن رہا ہے۔ ھذا القلم قلم جمیل، یہ قلم ایک خوبصورت قلم ہے۔ ھذا القلم یہ اسم اشارہ مشار الیہ یہ دونوں مبتدا بن رہے ہیں۔ ھذا کو ہم لوگ موصوف بولیں گے، القلموں کو صفت بولیں گے، پھر موصوف صفت دونوں مل کر کے مرکب توصیفی ہو جائیں گے اور مرکب توصیفی ہونے کے بعد مبتدا بن جائیں گے۔ قلم سمین، یہاں قلم موصوف ہے اور جمیل کیا ہے؟ یہ صفت ہے، اور موصوف اور صفت دونوں مل کر کے کیا ہیں؟ خبر بن رہے ہیں۔ دیکھیے آگے لکھا ہوا پہلے اور دوسرے جملے میں ھذا اسم اشارہ تنہا مبتدا ہے، پہلے اور کس جملے میں؟ دوسرے جملے میں، اور دوسرے اور تیسرے جملے میں ھذا القلم یعنی اسم اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر کے مبتدا بنے ہیں۔ اسی طرح سے خبر بھی پہلے اور تیسرے جملے میں خبر کیا؟ مفرد ہے، اور دوسرے اور چوتھے جملے میں خبر کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے۔ آگے دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے اس قسم کے جملے عربی میں بہت آئیں گے۔ اگر قلم کو مثلاً تم مبتدا بنانا چاہتے ہو تو اس کو معرفہ بنا لو، اور اگر خبر بنانا چاہتے ہو تو نکرہ کی صورت میں رکھو۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے ھذا قلم لکھا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں اگر قلم کو آپ مبتدا بنانا چاہتے ہیں تو اس کو معرفہ بنا لیں گے اور اس کے بعد میں اس کے آگے اس کی خبر لکھ دیں گے۔ ھذا القلم جمیل، یہ قلم خوبصورت ہے۔ اور اگر قلم کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ خبر بنانا چاہتے ہیں، مبتدا نہیں بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ویسے ہی نکرہ رہنے دیں، مبتدا نہ بنائیں۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ آگے دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے غیر ذوی العقول کی جمع کے لیے اسم اشارہ واحد مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر غیر ذوی العقول کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر غیر ذوی العقول ہے اور ان کی طرف
غیر ذوی العقول کے اگر جمع ہے اور ان کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے تو ہم اس واحد مؤنث کے اسم اشارہ سے اس کی طرف اشارہ کریں گے، کیونکہ غیر ذوی العقول یہ کس کے حکم میں ہوتے ہیں؟ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے، تو ہم کس اسم اشارہ سے اشارہ کریں گے اس کی طرف؟ واحد مؤنث کے اسم اشارہ سے اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ غیر ذوی العقول کیا ہوتے ہیں؟ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے غیر ذوی العقول کی جمع کے لیے اسم اشارہ واحد مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔